روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ استروزہ پروگرام نور اسلام، پیشکش سیف الرحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ جمعہ 30 ربیع الاول سن 1443 ہجری بمطابق 5 نومبر 2021 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری، ہمارے ساتھی شکیب احمد اور سیف الرحمان کی جانب سے سلام و تحیات اور نیک تمنائیں۔ سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور ان کے جوابات کے بعد ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299۔ اور ہمارا معمول یہی ہے کہ پروگرام کے ابتدائی حصے میں ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات وصول کر لیں، ایک ہی دفعہ پھر جوابات کا سلسلہ شروع کریں۔ اور آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بھائی شاہد سلطان آدمی بات کر رہا ہوں۔ جی شاہد بھائی، خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر۔ سر آج کا میرا سوال اس حوالے سے ہے کہ کرکٹر یا کوئی اور کھلاڑی جب جی اپنی جیت اور خوشی کے موقع پر کھیل کے میدان یا گراؤنڈ میں سجدہ کرتے ہیں تو کیا ایسا سجدہ کرنا جائز ہے؟ اچھی بات ہے جی، یہ ایک ہی سوال ہے سر۔ انشاءاللہ بھی جواب آئے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ فی امان اللہ۔ بہت شکریہ سر۔ فی امان اللہ۔ فی امان۔ اور اگر ابھی دوسری کال بھی آ جائے تو ہم اسے لینا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمد ذوالقرنین بات کر رہا ہوں۔ جی ذوالقرنین بھائی، شکر الحمدللہ، چھٹیوں سے خیر خیریت سے واپس آ گئے۔ ویلکم بیک، خوش آمدید۔ اچھا، ایک سوال تھا کہ گھر میں جیسے جماعت نماز کر رہے ہیں، ساتھ میں زوجہ ہے یا بیٹی میری ہے، تو وہی ترتیب ہوگی جس سے کوئی دوسرے مرد حضرات ہوں گے یا وہ پیچھے کھڑی ہوں گی؟ اچھی بات ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی معاملہ جیسے ریاست کے ہیں، ہم ان کے تابع ہیں کہ ہم خود اپنی مرضی سے وہ فیصلہ کریں گے؟ مثلا جیسے ماسک کی ان چیزوں کی پابندی ہے، تو جیسے میرا جانا ہوا ہے، ایون امام صاحب مسجد میں بھی وہ ماسک نہیں لگاتے، تو میں نے انہیں پوچھا جناب یہ تو احتیاط کرنی چاہیے، کہتے ہم نہیں مانتے۔ تو جب ہر فرد انفرادی طور پہ فیصلہ کرے گا تو پھر تو بدنظمی ہوگی، ذرا اس میں ہمیں تلقین کیجیے گا یا نصیحت کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ بارک اللہ فیکم جی، بہت شکریہ آپ کا بھائی۔ فی امان اللہ۔ مولانا اس وقت فوری طور پہ اگر کال آ جائے تو ہم اسے ویلکم کہیں گے، اور نہیں ہے تو پھر یہ دوسرا طریقہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جواب کے آخر میں جب جواب ختم ہونے والا ہو تو اس وقت اگر آپ رابطہ کریں تو جواب کے بعد ہم کال ریسیو کریں گے اور سوال وصول کر لیں گے۔ اور اب ایک کال ہے وہ بھی لے لیتے ہیں ساتھ ہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میرا نام ابو کلام ہے۔ جی ابو کلام میرا جی، جو سوال ہے یہ جیسے فجر کا وقت میں کبھی لیٹ میں سو کے اٹھے تو کتنا ٹائم تک میں، مطلب سورج نکلنے سے کتنا ٹائم کے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے کبھی 10 منٹ کم ہے یا اسی ٹائم میں، جیسے سمجھو اب 10 منٹ باقی ہے، اس ٹائم نماز پڑھ کے کیا 10 منٹ اور انتظار کر کے سورج نکلنے کے بعد چاست نماز بھی پڑھ سکتے ہیں 10-5 منٹ کے بعد؟ اچھی بات ہے۔ ایک سوال اور ہے سر، یہ جو مصلی پہ نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں تو دیکھتا ہوں مسجد میں بہت آدمی تھوڑا کبھی فرض نماز پڑھا تو کبھی سنت پڑھا تو 2-4 انچ ادھر ادھر ایسا کھسکتے رہتے اپنے مصلی پہ، کبھی اس کونے کبھی اس کونے، تو کیا ایسا ضروری ہے کرنا؟ کیونکہ میں تو نہیں کرتا ہوں، کبھی ایک ہی جگہ پہ جو بھی فرض سنت نفل سب ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں۔ اچھی بات ہے۔
چلیے جی، شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ بھائی. ابھی انشاءاللہ جواب آئے گا. اور مولانا سوال ہے پہلا، شاہد بلکہ کال ہے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. آپ کی آواز. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا میرا نام دانش ہے. دانش بھائی، کیا سوال ہے؟ الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ مولانا اگر احتلام کی حالت میں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز قبول ہوتی ہے؟ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمیں احتلام ہو گیا اور بعد میں پتہ چلتا ہے نماز پڑھنے کے بعد، تو کیا اس میں نماز قبول ہوتی ہے؟ بس یہی سوال ہے میرا. اچھی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا جی، فی امان اللہ. اور اب ہم پہلے سوال کی طرف آتے ہیں. شاہد صاحب پوچھ رہے تھے کہ کھلاڑی جب کوئی گیم میں جیت جاتے ہیں تو میدان میں ہی وہ سجدہ کرتے ہیں، کیا اس طرح کا سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس ہے بھائی، جہاں تک سجدہ شکر کا معاملہ ہے، کوئی بھی مسلمان مرد یا خاتون کوئی خوشی حاصل ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کوئی کرے تو یہ پسندیدہ بات ہے. یہ رب اور اس بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے. بالکل اس بات کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرا. مولانا اس میں تھوڑی سی اگر اس پہلو سے بھی بات کر لی جائے کہ کچھ لوگ اس جیت کی خوشی میں مٹی کو چومتے ہیں، اس کو بھی سجدہ کہتے ہیں. وہ جھکے اور انہوں نے مٹی کا بوسہ لے لیا کہ وطن کی مٹی پہ ہم نے اس کو چوما ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک خوشی عطا فرمائی ہے اور اس خوشی کے موقع پر ہم جیسے ہی خوشی کی اطلاع ملی یا ہمیں پتہ چلا یا ہمیں کامیابی نصیب ہوئی، فوراً ہم سجدے میں گر گئے. آپ کا جو سجدہ شکر کا جو اصطلاح آپ نے استعمال فرمائی بالکل ماشاءاللہ اسی طرح ہے. اور اس میں سامعین یہ بھی بتا دیں کہ اس میں پہلے کھڑے ہونا، رکوع کرنا، یہ وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. بس اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھ جاتے ہیں. اس کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ایک خوشی عطا فرمائی، چاہے وہ کامیابی کی خوشی میں ہو، چاہے وہ امتحان میں کامیابی ملی ہو، چاہے اولاد کی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے، کوئی بھی خوشی ملی ہے تو اس خوشی میں جو سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے. جی صاحب. جزاکم اللہ خیر مولانا. اور اگر اب چونکہ جواب مکمل ہوا اور اس میں ہمارے گفتگو کی، اس گفتگو کے دوران اگر کوئی کال آ جاتی تو ہم اسے ضرور خوش آمدید کہتے، تاکہ کوئی جواب شروع ہو جانے کے بعد کال آتی ہیں تو ذرا عجیب سا لگتا ہے، ہم نہیں لے پاتے. محمد ذوالقرنین صاحب کا سوال لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ گھر میں اگر جماعت کرا رہے ہوں یا گھر میں جماعت کرانی ہو اور اس میں اہلیہ بھی ہوں اور بیٹی بھی ہوں تو وہ دونوں کہاں کھڑی ہوں گی، سائڈ میں یا کہ عقب میں؟ یس صاحب بھائی، اس بات کی تفصیل ہمیں ملتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد حضرات کو چاہیے کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، لیکن انسان مختلف حالات پیش آتے ہیں، کبھی تاخیر ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، تو گھر پہ تنہا پڑھنے کے بجائے اگر باجماعت نماز کوئی بندہ پڑھ رہا ہے اور اپنے گھر والوں کو جمع کر کے نماز پڑھا رہا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے. یہ ہو گئی دوسری بات. اب آتی ہے تیسری بات کہ جب گھر میں مرد و خواتین موجود ہوں تو ایسی صورت میں جو مرد حضرات ہیں ان کی تعداد دیکھی جائے گی کہ اگر 2 مرد حضرات ہیں تو پھر دونوں ایک صف میں کھڑے ہوں گے، امام اور ایک مقتدی. اور اگر مرد حضرات 3 یا 3 سے زیادہ ہو تو امام صاحب کی صف آگے ہوگی اور جتنے بھی ہوں گے 2 3 4 وہ امام کے پیچھے ایک صف بنائیں گے. اب آتی ہے بات صاحب کہ اگر مردوں کے ساتھ خواتین موجود ہوں تو اس کا حل کیسے ہوگا؟ اس کا حل یہ ہے کہ مرد حضرات کے ساتھ پیچھے ایک خاتون ہو، 2 خواتین ہو، 3 ہو، کتنی بھی خواتین ہو، کوئی بھی خاتون مرد کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی.
یعنی کسی مرد کی وہ چاہے بیوی ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، مرد کے ساتھ نہ کھڑی ہو، بلکہ مرد کی صف امام کے حیثیت سے آگے ہوگی، اور اس کے بعد پیچھے اگر ایک خاتون ہو تو اکیلی کھڑی ہو، دو ہو دو خواتین کھڑی ہوں، تین ہو تین خواتین کھڑی ہوں گی. اس طریقے سے خواتین کی صف مردوں کی صفوں سے بالکل الگ ہوگی، مختلف ہوگی. اس طرح جو ہے نماز ادا کی جا سکتی ہے. اور اس بات کے دل حضرت انس کی حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب پیارے نبی ان کے گھر میں نماز پڑھانے کے لیے آئے تو پیارے نبی آگے کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے انس اور ایک لڑکا، وہ دونوں ایک صف بنا کر کھڑے ہوئے، اور انس کی جو والدہ تھی وہ جو ہے پیچھے الگ صف کر کے کھڑی ہو گئی. تو اس طرح جو ہے 3 صفوں میں وہ نماز مکمل ہوئی تھی. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیر. امید ہے کہ ذوالقرنین صاحب نے یہ جواب سن لیا ہوگا، اور تھوڑا سا وقفہ اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ اگر اس دوران میں کوئی کال آ جاتی تو ہم لے لیں. سوال شروع ہو جانے کے بعد نہیں لیتے. ذوالقرنین صاحب کا دوسرا سوال کہ ریاست کی طرف سے کچھ احکام دیے جاتے، کال ہے تو ہم لے لیں گے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جلدی سے نام اور سوال بتا دیں. ہاں، میرا نام عبد الماجد ہے. 2 سوال ہیں. ایک جمعے کے بارے میں، جمعے کی نماز کے اندر سنا تھا، جمعے خطبے اسپیشلی، کہ کوئی بات نہیں کرنا چاہیے، کسی کو اشارہ نہیں کرنا چاہیے. جی. اور لیکن ایک اور میں نے حدیث سنی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں تو ان کے نماز سے وغیرہ کچھ آتے ہیں تو وہ ان کو قبول کرتے ہیں خطبے کے دوران. تو یہ تھوڑا کنفیوژن ہے. تو ایک جگہ یہ کہا گیا ہے تو دوسری جگہ یہ ایک سوال ہے. اور دوسرا سوال ہے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ وہ کئی بار کچھ ایسی چیزیں کہتے تھے جو شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس کو قبول کرے انیشیلی، پھر بعد میں کوئی آیت نازل ہو جاتی، پھر وہ مطلب ایک دین کا حصہ بن جاتا. تو اور ایسے کتنے واقعات ہوئے ہیں، جیسے کچھ اگر کچھ ہے 2-3 واقعات ایسے. ایک تو مجھے پتا ہے کہ پردے کے بارے میں، اور کچھ ہے ایسا. اچھی بات. اس میں تھوڑا سا یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس میں یہ نہ کہیے کہ حضرت عمر کوئی بات کہتے تھے اور رسول اللہ نہیں مانتے تھے. یہ جو نہیں ماننے والی بات ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے. البتہ باقی جو ہے نا اس کی وضاحت آ سکتی ہے. اور انشاءاللہ بس ایک اور اس کے ریلیٹڈ ہی ہے، ایک اور یعنی یہ بات صحیح ہے بس نہیں. اگر تیسرا سوال بنتا ہے تو پھر نہ تیسرا سوال نہیں ہے، اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب اس سے متعلق کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی رہتے تو شاید عمر بنتے. اس کے بارے میں چاہیے تھوڑی. چلیے ٹھیک ہے. اوکے بھائی، بہت شکریہ آپ کا. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم بھائی. ہلو، وعلیکم السلام. میرا نام سید ہدایت اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. جی میں یہ پوچھنا تھا سفر احمد بھائی، لڑکا اگر مسلمان ہو، لڑکی ہندو ہو، تو اس کی شادی میں جا سکتے ہیں کیا ہم لوگ؟ نہیں، شادی میں شرکت کی بات ہے. ہاں شرکت کی بات ہے تو جا سکتے کیا؟ پہلا سوال یہ ہے. جی. اور دوسرا سوال یہ ہے، ان دونوں کی شادی نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ پہلا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا نا. پہلے یہ تو کہ ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد پھر شرکت کی بات ہوتی. چلیے انشاءاللہ دونوں سے جو سوال لے لیں گے انشاءاللہ اس پہ بات ہو جائے گی. بہت شکریہ. فی امان اللہ. جی بہت شکریہ آپ کا. مولانا سوال کی طرف آتے ہیں. اور ابوالکلام صاحب کا سوال فجر کی نماز کے حوالے سے تھا کہ اگر صبح اٹھنے میں تاخیر ہو جائے تو کب تک نماز فجر ادا کر سکتے ہیں؟ اگر 10 منٹ پہلے سورج طلوع ہونے سے 10 منٹ پہلے آنکھ کھلی اور اس وقت وضو کر کے نماز پڑھ لیں تو کیا صحیح ہوگا؟ اور اس کے بعد نماز پڑھ لی تو پھر سورج نکل آیا اور 10 منٹ کے بعد اگر اشراق کی پڑھ لیں تو کیا قبول ہوگی؟ جس سے اس کا آسان حل یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی طلوع فجر یعنی جو فجر کی اذان ہوتی ہے یہاں پر اول وقت پہ، تو اس وقت جو ہے جیسے صبح صادق جسے ہم کہتے ہیں، آسمان کے اوپر جو زمین و آسمان ملنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر جو روشنی نظر آتی ہے تھوڑی سی، وہاں سے جو ہے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے سورج طلوع ہونے تک نماز فجر کا وقت رہتا ہے. سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر کوئی بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ نماز ادا ہوئی، اور اگر سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھتا ہے تو
تو اسے قضا کہا جائے گا. لیکن اگر کسی کو ادا کرنے کا موقع نہیں ملا تو ایسا نہیں کہ نماز کا وقت ختم ہوا، نماز معاف ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ یعنی قضا اسے کرنی ہی پڑے گی. من نسی الصلاۃ او نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، اگر کسی کو نیند لگ گئی یا بھول گیا تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی بیدار ہو جائے فوراً اس نماز کی تکمیل کر لے. جی اب صاحب آتی ہے بات کہ جیسے بھی ہم نے کہا کہ فجر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے، تو پیارے نبی یہ بات بتاتے ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص جو ہے فجر کی نماز کو پالے، فجر کی نماز کا ایک سجدہ یا ایک رکعت بھی جو ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے پا لیتا ہے تو اس نے گویا کہ نماز کو پا لیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سورج طلوع ہو رہا ہو تب بھی آپ فوراً جو ہے وقت قریب ہونے کے باوجود فجر کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، تاکہ آپ جو ہے آپ کو فجر کی نماز وقت مقررہ پر ادا کرنے کا موقع مل جائے. اب جہاں تک صاحب موصوف کا یہ سوچنا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد 10 منٹ کے بعد ہم کیا چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جی. تو جہاں تک چاشت کی نماز صاحب ہے تو یہاں پر ایک ہے اشراق، دوسری ہے چاشت. دونوں میں علماء نے ایک فرق رکھا ہے. فرق اس حیثیت سے کہ اگر سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اسے اشراق کا نام دیتے ہیں، اور اگر وہی نماز ہم اگر 1-2 گھنٹے کے بعد یعنی جب سورج بلند ہو، سورج میں گرمی آئے اور مٹی گرم ہو جائے تب اگر ہم پڑھتے ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، کہ اونٹ کی جو چھوٹے چھوٹے اونٹ کے بچے جو ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، تو جب زمین گرم ہو کر مٹی گرم ہو کر زمین سے جب اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو تب ادا کی جاتی ہے صلاۃ الاوابین. اسی کو صلاۃ الضحیٰ کہا گیا، اسے چاشت کی نماز کہتے ہیں. نماز ایک ہی ہے، چاہے سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ کے بعد پڑھیں آپ، یا 15 منٹ کے بعد پڑھیں، یا پھر 1-2 گھنٹے کے بعد، یہاں تک کہ ظہر کی اذان سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے تک کبھی بھی آپ پڑھیں، اسے ہم چاشت کی نماز کہہ سکتے ہیں. اسی اعتبار سے بھائی موصوف اگر فجر کی نماز کے بعد جو ہے اشراق کی نماز پڑھنا چاہتے ہوں تو تقریباً 15-20 منٹ کا وقفہ دیں اور اس کے بعد چاشت کی نماز کی یعنی اشراق کی نمازوں پڑھ سکتے ہیں. اور اگر تاخیر کے بعد پڑھیں وہی نماز ہم ضحیٰ کے نام سے، چاشت کی نماز کے نام سے ادا کرتے ہیں، اور اس کی جو رکعت ہے کم از کم 2 رکعت اگر ادا کرتے ہیں تو نماز انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. جی صاحب بھائی ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرن، ماشاء اللہ تفصیل سے جواب دیا. اور اگر کال آ جائے تو خوش آمدید، ورنہ پھر ہم اگلے سوال کی طرف جائیں گے. اور ابوالکلام صاحب کا دوسرا سوال مصلی کے حوالے سے تھا یا جائے نماز کے حوالے سے کہ مسجدوں میں جاتے ہوئے ہم جائے نماز پر نماز ادا کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ نماز فرض اگر جائے نماز کے دائیں حصے میں کھڑے ہو کے پڑھی ہے تو اس کے بعد سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ تھوڑا سا دوسرے کونے کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ سنتیں ادا کرتے ہیں. اور مولانا اگر اس سوال کا جواب آپ یہ کال سننے کے بعد عطا فرمائیں تو لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. ہم کال لے لیتے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں کریں گے. ہلو، السلام علیکم. ہلو بھائی، السلام علیکم. اچھا، انہوں نے خود یہ لائن ڈراپ کر دی ہے. جی مولانا، اب جواب کی طرف آ جاتے ہیں. یہ صاحب ہے، بالکل یہ بات واضح ہے کہ اگر کوئی بندہ فرض کی نماز یعنی نماز فرض ادا کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے زمین کا زیادہ سے زیادہ حصہ، مسجد کا زیادہ حصہ اس کے حق میں گواہی دے، اسی لیے اس جگہ سے ہٹ کر ادا کرتا ہے تو بالکل اس بات کی اجازت ہے. لیکن اس کو لازمی سمجھنا، ضروری سمجھنا، لوگوں کو ہٹانا، لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کے سامنے سے گزرنا، لوگوں سے کہنا کہ تھوڑا آپ ہٹ جائیے، تو یہ بات جو ہے نماز باجماعت یا مسجد کے آداب کے خلاف ہے. آپ کو اگر موقع ملتا ہے تو آپ ہٹ کے نماز پڑھیے، نہیں موقع ملتا ہے، نہیں چاہتے ہیں اسی جگہ پہ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو لازمی سمجھنا اور اس کی وجہ سے جو ہے مسجد میں ہلچل کر دینا کہ آپ ہٹ رہے ہیں، لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، اس طرح لوگوں کو تنگ نہ کریں. اگر جگہ ملتی ہے الگ جگہ پہ جا کے ادا کیجیے، ورنہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی، مولانا تھوڑی سی جو سوال کی نوعیت ہے اس میں ایک فرق آ رہا ہے، وہ یہ کہ ایک جگہ پر ہی جائے نماز بچھی ہوئی ہے، اسی جائے نماز کے انتہائی رائٹ سائڈ پہ یا انتہائی لیفٹ سائڈ پہ انہوں نے کھڑے ہو کے نماز ادا کی ہے، پھر اسی جائے نماز پر وہیں پر ہی وہ اسی جائے نماز کے دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جا کے سنتیں پڑھتے ہیں. تو اتنا تھا جو فرق ہے، اس کے بارے میں وہ بطور خاص پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے محترم
سامع. جی صاحب بھائی، اب جو صاحب اس طرح کرتے ہیں ان کے تصور میں یا ان کا ارادہ کس طریقے کا ہے وہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے. اگر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جگہ تبدیل کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے تو بالکل دونوں جگہ جو ہے ان کے لیے دونوں مقامات گواہی دیں گے، لیکن وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو پھر یہ ان کے لیے مناسب نہیں، اور اس کو ایک طریقے سے عادت نہ بنا لے کہ کبھی رائٹ کبھی لیفٹ، کیونکہ جائے نماز تو وہی ہے اور زیادہ 1 فٹ کا بھی فرق اس میں نہیں ہوتا ہے. تو ان کو اس کے بارے میں اگر ہٹ کے نماز پڑھتے ہیں بالکل اختیار ہے. اور آج کل بھی سب ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چونکہ 1 یا آدھا میٹر جو ہے یہ جو ڈسٹینس رکھ کے جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے، اب لوگ قریب ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے کسی کو تنگی ہوتی ہے، کوئی ہاتھ پیر پھیلا کے بیٹھنا چاہتے ہیں تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس طرح اگر کوئی بندہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ رہا ہے، پیچھے ہٹ کے نماز پڑھتا ہے، ادھر ادھر یعنی ہٹ رہا ہے، جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جسے جزاکم اللہ خیرن. اور اگلی کال ہے یا سوال ہے محترم دانش صاحب کا، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو پتہ نہ چلے کہ وہ احتلام کا شکار ہو گیا ہے اور یا اسے احتلام ہو گیا ہے تو اس کے بعد وہ نماز پڑھ لیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کے ساتھ یہ عارضہ لاحق ہو گیا تھا، تو کیا اس طرح اس کی وہ نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جس سے بھائی جہاں تک نماز کی شرائط ہے، نماز کی شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ انسان پاک و صاف رہے، اور پاکی صفائی کی کئی چیزیں جو ہے پاکی صفائی سے کئی چیزیں تعلق رکھتی ہیں. ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر انسان کا وضو ٹوٹا ہو تو وضو کرے، اور اگر غسل فرض ہوا ہو تو غسل کر لے، اور اس کا جسم اور نماز کی جگہ، نماز کا لباس، یہ سب جو ہے پاک و صاف رہیں. اور جس بندے کو احتلام ہوا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلا مثلا، لیکن کوئی بھی شخص جو ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے کا اندیشہ رہتا ہے، جیسے اس نے خواب دیکھا ہے یا پھر تری یا رطوبت وغیرہ دیکھتا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا ہے. لیکن اگر اسے بالکل اندازہ ہی نہیں تھا اور پتہ بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے سوچا کہ یعنی وضو کیا، اس کے بعد پھر جو ہے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد دیکھا کہ اس کی علامتیں نظر آ رہی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اس نماز کو دہرائے، کیونکہ اس کی نماز احتلام کی حالت میں یعنی بغیر غسل کے نماز صحیح نہیں ہوتی. اس کو چاہیے کہ نماز کو دہرائے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. عبد الماجد صاحب کا سوال کہ جمعے کی نماز میں خطبے میں جب خطیب خطبہ دے رہا ہو یا تقریر فرما رہے ہوں تو اس وقت پھر کسی سے کوئی بات کرنا، اشارہ کرنا، ہاتھ سے اشارہ کرنا یا ہاتھ سے کسی کو توجہ دلانا، اس طرح کے سارے کام وہ منع ہوتے ہیں. تو اب ساتھ میں یہ بھی سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کے نواز سے یا نوازوں میں سے کوئی آتا ہے اور وہ آپ اسے اٹھا لیتے ہیں، اسے گود اٹھا لیتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان وہ پریشانی کا شکار ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا. ایک طرف تو اتنی زیادہ احتیاط اور ایک طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام انجام دے رہے ہیں. اس کے بارے میں علماء نے جو بات بتائی ہے، بے شک یہ بات صحیح ہے کہ جمعہ کے آداب میں اور احکام میں یہ بات شامل ہے کہ جمعہ کے لیے جانے والا شخص جلدی جائے اور کوشش کرے کہ امام صاحب کے قریب بیٹھے، اور اس کے بعد جمعہ سے پہلے کثرت سے نوافل پڑھے اور خطبہ غور سے سنے. خطبے کے دوران کوئی بھی جو ہے خطبے کے آداب کی خلاف ورزی نہ کرے، یعنی کوئی بھی بات نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو ہے کوئی غلط حرکت کر رہا ہو، یعنی باتیں کر رہا ہو، تو اسے آپ چپ رہو اس طرح بھی نہ کہیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے بھی جو ہے آپ کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے. تو یہ تمام باتیں بتائی گئیں. لیکن علماء کی تحقیق یہاں پہ ہے بھائی کہ خطیب صاحب جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، خطیب صاحب کو اجازت ہے، اور اس بارے میں جو ہے کئی دلائل ہیں. ایک دلیل تو وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں وارد ہے کہ جب ایک صحابی آ کر مسجد میں بیٹھ گئے، پیارے نبی نے کہا کہ کیا تم نے تحیۃ المسجد پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تو پیارے نبی نے کہا کہ اٹھو اور تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھو. اسی طرح حضرت عمر جب خطبہ دے رہے تھے، حضرت عثمان جو ہے وہ دیر سے آئے، ان سے کہا کہ تم جیسے ماشاءاللہ یعنی سینئر صحابہ اس طرح کریں گے تو کیسے چلے گا؟ تو حضرت عمر نے حضرت عثمان سے بات کی. اور تیسرے نمبر پر پیارے نبی نے حضرت حسن حسین میں سے کسی کو یا دونوں کو، آپ نے جب ماشاءاللہ اچھے نئے کپڑے پہن کر وہ مسجد میں داخل ہوئے تو پیارے نبی نے ان کو گود میں لیا، ان کو چوما، اس کے بعد پھر آپ نے خطبے کو کنٹینیو کیا. تو خطیب صاحب کے لیے اس بات کی اجازت ہے، لیکن جو حاضرین ہیں ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. دونوں میں فرق رکھا گیا ہے. یہ صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور عبد الماجد صاحب کے اگلے سوال کی طرف آنے سے پہلے اگر کال آ جاتی تو اچھا تھا، اور ہر جواب کے آخر میں ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کال آ جائے. دوسرا سوال عبد الماجد صاحب کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھا، اس کے لینے سے پہلے ہم یہ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سفرمان صاحب معین بات کر رہا ہوں, محمد معین. جی معین الرحمان صاحب خوش آمدید. سر وہ میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. ضرور. کہ آج کل ہندوؤں کی دیوالی کا تہوار تھا سر. تو ہندوؤں کی دیوالی کے تہوار میں انہوں نے ہم لوگوں کو کچھ اپنے تبرکات دیے کھانے کو. تو ہر سال ایسے ہی کرتے ہیں وہ. تو جو ہم نے تو کھائے نہیں رکھ دیے, اگر ہم کو واپس کرتے ہیں تو ان کی دل آزاری ہوتی ہے. تو اگر ہم کھاتے ہیں تو اس کا کیا کریں, کھائیں یا نہ کھائیں؟ تو اس کے لیے رکھ دیے, ابھی اٹھا کے رکھ دیے. تو میں نے کہا آج آپ سے مولانا صاحب سے پوچھ کے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا طرز عمل تھا, وہ کیا کرتے تھے؟ ان کو تو خیر کبھی کسی ہندو نے اس طرح کا کوئی پرساد نہیں دیا تھا, لیکن یہ کہ سوال کا جواب ضرور آ جائے گا بھائی. جی, مٹھائی اور فروٹ وغیرہ دیا ہے لڑکوں نے, کچھ ہندو لڑکوں نے. اچھی بات ہے, انشاءاللہ. فی امان اللہ جی, ابھی جواب آئے گا آپ کی باری آنے پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اعمال یا کچھ کارناموں کے حوالے سے محترم عبدالماجد صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم یہ کام اس طرح کر لیں, اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی آپ کی تائید میں. اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کتنی دفعہ یا کون کون سے واقعات ایسے ہو چکے ہیں, اور ساتھ ہی یہ بھی جاننا چاہیں گے بطور خاص انہوں نے پردے کا ذکر کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین کے پردے کے بارے میں کہا تھا, پھر پردے کی آیات نازل ہوئی سورہ نور کی, یا سورہ الاحزاب میں بھی اس کا ذکر ہے. تو اس کے حوالے میں کچھ مزید معلومات اگر آپ عطا کر سکیں. جیسے بھائی اس کا جواب ہم آسانی سے اس طرح دے سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے کئی فضیلتوں سے نوازا ہے, اور اس امت کے افراد میں سے کئی افراد ایسے ہیں جن کو خصوصی مقام حاصل ہے. ان میں سے ایک مقام ہوتا ہے جو نبوت کے بعد والا درجہ صحابہ, اور ایک درجہ ہوتا ہے محدث, یعنی محدث کا مطلب صاحب حدیث بیان کرنے والا, اور محدث ہوتا ہے اس کا مطلب ملہم. ملہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایسی بات جو اس کے دل میں بالکل اللہ و رسول کو پسند آنے والی بات, جو اللہ و رسول کے حکم کے مطابق ہو اور اس میں اللہ و رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو, ایسی بات کا الہام اگر کسی کو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے محدث. تو ایسے لوگ امت میں بہت ہی کم اور گنے چنے رہتے ہیں. ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی شمار ہوتا, اسی لیے پیارے نبی نے ان کو محدث کے لقب سے نوازا, اور اسی لیے بھی کہا گیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے, لیکن لا نبی بعدی, اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت کا مقام نہیں عطا کیا. اس معنی میں حضرت عمر جو ہے محدث تھے, یعنی دال کو جو ہے زبر کے ساتھ پڑھیں گے, محدث یعنی ایسی چیز جو ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کا الہام ان کے دل میں ہو جاتا تھا, اور اس بات کا ذکر وہ جو ہے کر دیا کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد اسی کے مطابق اللہ رب العالمین آیات کو اور احکام کو نازل کیا کرتا تھا. اس کے بارے میں سے بھائی یہ یعنی تقریباً کچھ علماء نے ان کو 3 بتایا ہے کہ 3 مقامات ایسے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ علماء نے 13 تک بھی گن کے بتائے ہیں, اور مختلف روایات کو جمع کر کے ان کا ذکر کیا ہے. اور ان میں سے موصوف نے ایک کا تو ذکر کر دیا کہ جیسے پردے کے بارے میں شروع میں اسلام کے آغاز میں جو ہے پردے کا حکم نہیں تھا, تو حضرت عمر نے کہا کہ جو خواتین کے پاس, خاص طور پر آپ کی بیویوں کے پاس ملاقات کے لیے کئی لوگ آتے ہیں, یعنی ام المومنین کا نام لے کر کوئی بھی آ جاتا ہے, اس میں شریف بھی ہوتا ہے اور کوئی غیر شریف جو کہ جس کا دل صاف نہیں ہوتا, آپ کیوں نہیں حکم دیتے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا. ایک بات تو یہ ہو گئی. اسی طرح جو ہے جنگ بدر کے موقع پر ایک معاملہ پیش آیا کہ بعض صحابہ نے کہا کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے, تو تب حضرت عمر نے جو مشورہ دیا تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیات نازل کی کہ عمر کا جو مشورہ تھا, یعنی اللہ نے عمر کا نام تو نہیں لیا کہ اس طرح کرنا چاہیے, یعنی جو الفاظ حضرت عمر نے استعمال کیے تو اس طریقے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا, لیکن اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا, اسی لیے یہ معاملہ معاف ہو گیا. تو اس طریقے سے حضرت عمر کے کئی جو ہے ان کی طرف سے جو ہے یہ مشورے دیے گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. انشاءاللہ کسی موقع پر ان تمام کو ایک ساتھ گنتی کر کے انشاءاللہ یعنی سامعین کے سامنے پیش کریں گے جسے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس میں ورنہ وہ جنگ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے بھی حضرت عمر کی رائے
جی میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا صاحب ہے کہ جنگ بدر کی قیدیوں کے بارے میں ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ کا مشورہ الگ تھا، حضرت عمر کا مشورہ الگ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے مشورے کی تائید میں آیات نازل کی، لیکن اس کی تشریح میں جو ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اسی لیے میں نے اس کو اس حد تک رکھا. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. سید ہدایت اللہ صاحب کا سوال ایک مسلمان لڑکا اور ہندو لڑکی ان دونوں کے درمیان شادی کے حوالے سے سوال ہے، لیکن سوال کو ہم اس کال کے بعد لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم. جی سر، میں سب سے پہلے آپ دونوں کو سلام کہنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام. سوال مفتی صاحب سے یہ کہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ کرپٹو کرنسی جیسے بٹ کوائن ہو گئے، یہ دوسرے معاملات ہو گئے نا، شیبو وغیرہ، تو جیسے میں نے دوسرے مفتیوں سے پوچھا ہوا ہے تو انہوں نے یعنی انٹرنیٹ پہ جب دیکھا تو انہوں نے کہا کچھ کہتے ہیں کہ حلال ہے، کچھ کہتے ہیں کہ حرام ہے. تو میں نے اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اچھا، جن لوگوں نے اس کو حلال یا حرام جو بھی فتویٰ دیا انہوں نے ساتھ میں کوئی دلیل دی تھی یا بس اتنا کہہ دیا کہ کس نے کہہ دیا حلال ہے، کس نے کہہ دیا حرام ہے؟ کوئی دلیل دی تھی انہوں نے اپنے فتوے؟ انہوں نے بس اپنے دلیلوں میں یہ کہا تھا کہ یہ فیوچر ہے، یہ فیوچر کی کرنسی ہوگی، تو ان بیس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ حلال ہے. اچھا، اور جنہوں نے حرام کہا تھا انہوں نے کیا دلیل دی تھی، کچھ یاد ہے؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان میں کچھ کیٹیگری، جیسے آپ ایک مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں تو جیسے آپ کوئی حرام چیز لیتے ہیں تو وہ حرام ہے آپ کے لیے، لیکن اگر آپ کچھ کھانے کی چیزیں فروٹ وغیرہ لیتے ہیں تو وہ حرام ہے. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ کیٹیگریز ہوتی ہے، جیسے بٹ کوائن حلال ہے اور شیبو حرام ہے، تو اس وجہ سے سر انہوں نے کہا تھا کہ کچھ حرام ہے اور کچھ حلال ہے. اچھا، یعنی ایک چیز ایک ہی انداز میں ہے، ایک کا نام یہ ہے وہ حلال ہے، دوسری وہ بھی دوسری بھی اسی انداز میں چل رہی ہے وہ حرام ہے. یہ پتہ نہیں اس کی کہاں سے لے کے آتے ہیں اس کی حلت اور حرمت، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو جواب آ جائے. بھائی آپ نے نام نہیں بتایا آپ نے اپنا. جی سوری، میرا نام عبدالرحیم ہے. عبدالرحیم صاحب، انشاءاللہ آپ کے باری آنے پہ تو آپ کو جواب مل جائے گا باذن اللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا بھائی. فی امان اللہ. مولانا ہدایت اللہ صاحب کا سوال کہ ہندو لڑکا اور ساری یا دونوں الٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان لڑکا ہندو لڑکی ان دونوں کی شادی ہو سکتی ہے یا نہیں، اور اگر ہو سکتی ہے تو پھر اس میں شرکت کرنے کی گنجائش موجود ہے، نہیں ہوتی اور کوئی کرتا ہے تو اس میں شرکت کی جانی چاہیے، اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ دونوں سوال یکجا ہو گئے. جی صاحب بھائی، یہاں پر ہم یہ بات اس طرح پیش کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ نکاح کرے. جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حکم دیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مسلمان مردوں سے کہا گیا کہ تم لوگ مشرک خواتین سے، مشرک لڑکیوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن نہ بن جائے. تو اس دلیل کی روشنی میں ہم یہی کہیں گے، اور اسی طرح جو ہے لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، کہ مسلم مرد غیر مسلم لڑکی کے لیے اور غیر مسلم مرد جو ہے مسلم لڑکی کے لیے، یہ دونوں آپس میں جائز و حلال نہیں ہو سکتے. اس بات کی بنیاد پہ جو ہے ان دونوں کے آپس میں نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہو سکتا. تو نکاح ان دونوں کے آپس میں حرام ہے. جو بندہ، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور پھر بھی وہ کر رہا ہے تو وہ گناہ کا کام، یعنی وہ جائز نکاح، جائز تعلق نہیں رکھ رہا ہے بلکہ ناجائز تعلق وہ قائم کر رہا ہے. اور اگر اس کو حلال سمجھتا ہے تو پھر یہ اور بڑا بدترین گناہ ہوگا. اگر وہ ناجائز سمجھ کے کرتا ہے تب بھی گناہ ہے، جائز سمجھ کے کرتا ہے تو پھر یہ بہت بڑا اور گناہ ہوگا. اور تو یہ تو ہوگی صاحب بھائی پہلی بات یہ. دوسری بات کہ لڑکا اور لڑکی دونوں بھی جو ہے غیر مسلم ہیں. مثال کے طور پہ تو آپ کے ملنے جلنے والوں میں وہ لوگ ہیں تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو پوجا پرستش نہیں کرتے، اس میں شرکت آپ نہیں کرتے. اس حد تک اگر آپ جا رہے ہیں کسی دوستی کی وجہ سے، یا پھر کوئی بندہ مسلمان ہے لیکن اس کے خاندان کے رشتہ دار غیر مسلم ہیں، اس موقع پر اگر وہ اس حد تک شرکت کرتا ہے جس میں پرستش نہ ہو تو اس میں علماء نے اجازت دی ہے، لیکن پرستش میں شرکت نہ کریں. لیکن اب دونوں مسلمان ہیں، لڑکا لڑکی، ایسے نکاح میں تو ہم لوگ شرکت کر سکتے ہیں. لیکن ایک یعنی مسلم ہے غیر مسلم، تو یہ تو پھر ناجائز تعلق ہوا. آپ جا کے کیا کہیں گے کہ آپ کو یہ شادی مبارک ہو، کیا کہیں گے آپ، کیا الفاظ وہاں پہ کہیں گے؟ تو وہ شادی تو ہوئی ہی نہیں. تو ایسی صورت میں سے بھائی پھر مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کہیں گے کہ آپ ایسی شادی میں، ایسے نکاح میں شرکت نہ کریں.
لیکن کیا آپ کے لیے کوئی مجبوری ہے شرکت کی کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا پھر آپ کے ساتھ آپ کے آفس میں کام کرنے والا ہے، آپ جانے پر مجبور ہیں؟ تو آپ کے لیے کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر آپ ہرگز یعنی ایسی شادی میں ایسے نکاح میں شرکت نہ کریں. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر جب سوچا جائے گا کہ بھی آپ جائیں گے مگر دل سے نفرت کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، بتائیں گے. مجبوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی وہ آپ کا باس ہے مثال کے طور پہ، کوئی اور وجہ ہے مثلا، تو پھر یہ الگ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن ایسے موقع پر بھی آپ کچھ بہانہ کر کے ان لوگوں سے ایسے نکاح کے وقت موقع پر جانے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. مولانا اس میں اس طرح تو ہوتا ہے کہ کبھی تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ کسی نے کہا جی میں شادی کر رہا ہوں، کس سے کر رہے ہیں ہمیں کیا، وہ کس خاتون، وہ اس کے خاتون کا ایک عمومی بات ہے کہ وہ کسی بھی نیشنلٹی کی ہوں گی، کسی بھی مذہب کی ہوں گی، تو وہ تو جہاں ڈاؤٹ ہوگا وہاں پر آدمی کو تحقیق کر لینی چاہیے. لیکن عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ایک مسلمان سے شادی کرتا ہے تو اس میں پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جی صاحب بھائی. اب لیکن اگر جہاں پتہ چل جائے، علم ہو جائے کہ وہ ایک مشرکہ کے ساتھ شادی کر رہا ہے، تو وہاں پر پھر اس فرد کے ساتھ آپ کے تعلق کو بنیاد بنایا جائے گا کہ کیا آپ کی کوئی مجبوری ہے کہ آپ اس میں لازماً آپ کو شرکت کرنا ہے. مجبوری نہیں ہے تو آپ کے لیے شرکت کرنا حرام ہے. مجبوری ہے تو اس مجبوری کی نوعیت کو دیکھا جائے گا. گویا کہ آپ ایک زنا کے کام کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، وہ کہتے اور اسلام کا وہ مذاق اڑاتے ہوئے کر رہا ہے کہ جی ہم نہیں مانتے ہیں ملاؤں کی باتیں، مولویوں کی باتیں، یہ تو ہم تو ایسے بہت نیک آدمی ہیں، بہت نیک خاتون ہے، بہت اچھی ہے، وہ لوگوں کی مدد بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، اس کی اس طرح کی خوبیاں کچھ بتا دی اور میں تو اسے شادی کروں گا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کو مسلمان کرنا ضروری، میں نہیں مانتا. تو ایسے لوگوں کے اگر آپ ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان کو قائل کر سکتے ہیں کہ وہ اس جرم سے بچ جائیں، تو پھر آپ کو شرکت کرنی چاہیے، اسے منع کرنا چاہیے تاکہ وہ یہ کام نہ کرے. لیکن اگر آپ کمزور ہیں اور وہ طاقتور ہے، یا یہ کہ آپ ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ کو اس سے دور رہنا چاہیے، پھر وہاں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس گناہ کے کام میں آپ شریک نہ ہوں. اور جو لوگ اب بھی اس وقت بھی کئی لوگوں نے، مسلمانوں نے مشرکہ خواتین سے شادیاں کر رکھی ہیں، ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنی بیویوں کو، مشرکہ بیویوں کو اسلام قبول کرنے پر قائل کر لیں، ان کو آمادہ کر لیں. اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کا انجام اللہ کے حوالے. اللہ تعالیٰ ان کو، ہم ان کے لیے پھر دعا تو نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ کام اپنے لیے سزا کا سارا سامان جمع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سزا سے بچائے. آمین. معین الزمان صاحب کا سوال بھی اس موضوع سے تھوڑا قریب ہے، اور وہ یہ کہ دیپاولی یا کچھ اور جو کوئی مذہبی تقریب ہو، اس موقع پر جو ہندو بھائی یا دوست ہیں، کلیگ ہیں کہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی طرف سے پھل فروٹ کچھ کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو ان کے لیے ہمیں وہ چیزیں کھانا جائز ہے یا نہیں، لے لینا جائز ہے یا نہیں؟ جس صاحب بھائی، اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دلوں میں یہ اطمینان، یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے. یہ پورا تیقن ہونا چاہیے جب تک زندہ رہیں اسلام و ایمان پہ، جب دنیا سے جائیں اسلام و ایمان پہ، جب اٹھیں اسلام و ایمان پہ دوبارہ اٹھیں. تو یہ جو ہے جذبہ، ایمان، تیقن اپنے دل میں رکھیں. اب آتی دوسری بات صاحب بھائی کہ اگر یعنی یہ دنیا ہے، دنیا میں لوگوں کے روابط جو ہے مسلمانوں کے غیروں کے ساتھ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ پیارے نبی کو بعض یہودیوں نے دعوت دی، آپ نے دعوت کو قبول کیا، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب ان کے کسی فیسٹیول کا معاملہ آتا ہے، اس موقع پر جو ہے بتوں کی پرستش کی بات آتی ہے، ایسی صورت میں جو ہے علماء نے فرق رکھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کو اچھی طرح سمجھا دیں اور سمجھتے ہیں اچھی طرح کہ مسلمان جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور کسی اور کے سامنے جو چیز پیش کی گئی ہے تو ایسی چیز کو نہیں کھاتے. وما اہل بہ لغیر اللہ. ایسی صورت میں جو ہے وہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، تو آپ ان کو سمجھائیے. تو وہ لوگ جو ہے آپ کے پاس ان چیزوں کو جو تحفے دے رہے ہیں بتوں کے سامنے پیش کیے بغیر براہ راست جو ہے جیسے ہی خرید کے لے آئے آپ کے پاس لا کے دیتے ہیں، تو پھر جہاں تک مجھے اطمینان ہے کہ ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ان کو بتوں کے اوپر چڑھایا گیا، اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے تبرک کے طور پہ اسے تبرک وہ سمجھتے، لیکن حقیقت میں وہ تبرک نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز کا کھانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں. تو وہ چیز اگر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو پھر اس چیز کو ہم اور آپ نہیں کھا سکتے. اور اگر یہاں پہ صاحب ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات بتائی کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے،
کیسا ہے کا مطلب اگر آپ واپس دے دیں کیا وہ ناراض ہوں گے یا پھر ان کا رویہ یعنی عام رویہ ہوگا یا پھر اس کی وجہ سے کچھ غلط اثر پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے. اگر وہ لوگ مان لینے کا اگر امکان ہے تو آپ ان کو سمجھا دیجئے اور مطمئن کر دیجئے, اور اگر غلط اثر لینے کا یا پھر کچھ منفی جذبہ آنے کا اگر اندیشہ ہے تو آپ لے لیجئے, اور لینے کے بعد کچھ اور دوسرے جو غیر مسلم آپ کے ساتھ آپ جو آس پاس رہتے ہیں تو ان کے پاس آپ پہنچا دیجئے, اور اگر کوئی نہیں رہتے تو پھر آپ اس کو جو ہے ضائع کر دیجئے. ایسی چیز کو اپنے کھانے میں استعمال مت کیجیے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. مولانا یہ جو بطور خاص دیپ جلانے کا جو ایک تہوار ہے یہ مذہبی تہوار ہے یا ایک معاشرتی یا سماجی قسم کی سماجی تہوار ہے یہ؟ کیونکہ آپ چونکہ اسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے پاس معلومات زیادہ ہوں گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو یہ کوئی اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے کسی تہوار مذہبی تہوار نہیں ہے, ریلیجن سے نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ویسی سماجی تہوار ہے جیسے کچھ تہوار ہوتے ہیں جو گندم کاٹنے کے بعد یا گندم غلہ آنے کے بعد تہوار خوشی منائی جاتی ہے, اسی طرح کا یہ بھی تہوار ہے. تو کچھ اس بارے میں کچھ معلومات ہیں؟ جس سے بھائی جن کے یہ جو عام طور سے جو بت پرستی کرتے ہیں ان کے جتنے بھی تہوار ہیں ان کا کچھ ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, کچھ کہانی اور قصہ وغیرہ ہوتا ہے. تو یہ جو قصہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے کشن اور کمسا ان دونوں کے آپس میں ایک لڑائی ہوتی ہے. تو کشن جو ہے ان کے پاس ہیرو ہوتا ہے, اس کا بت بھی ہوتا ہے, اور کمسا جو ہے ایک ظالم بادشاہ کے نام سے جو ہے وہ مانا جاتا ہے. تو کشن جو ہے کمسا کو جو کمسا ایک بادشاہ جو ظالم بادشاہ, تو اس کا گلا جو ہے وہ سر کاٹ کے اس کو سزا دیتا ہے کہ لوگوں پہ ظلم کرتا تھا. تو اس مناسبت سے یاد کرتے ہوئے جو ہے یہ تہوار منایا جاتا ہے. اس موقع پر جو ہے وہ جو جس کو ہیرو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے اس ظالم بادشاہ کا قتل کیا, اس موقع پر اس کی پوجا پرستش ہوتی. اس معنی میں جو ہے ایک مکمل مذہبی جو ہے فیسٹیول ہے. اچھی بات ہے, جزاکم اللہ خیرن. اگر ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ جلدی سے نام بتا دیں, ٹائم کم رہ گیا. محمد شاہد نام ہے میرا. میرا سوال تھا کہ جو ہے جیسے ہم لوگ 6 بھائی ہیں اور جو ہے ہماری ایک سسٹر ہے, تو وہ ہر لوگوں مطلب ہر بھائیوں سے جو ہے اس کو جو ہے مطلب لگاؤ ہے. میرے ساتھ لگاؤ نہیں ہے. میں جبکہ جو ہے میں اس کا بھلا ہی چاہتا رہتا ہوں ہمیشہ. جو ہے اس کا جو ہے ایک حساب سے اگر سمجھے کہ میں محتاج رہتا ہوں اس سے بات کرنے کے لیے. اور بھائی جو ہے اتنا جو ہے اس کو کیئر نہیں کرتے. جیسے ہماری مطلب بھابیاں ہیں پیچھے جو ان کی برائی کرتی ہے, لیکن وہ ہم کو کیئر نہیں کرتی ہے. کیا کریں اس کے بارے میں کیا رشتہ رکھیں, کیسے کیا کریں, یہ میرا سوال تھا. انشاءاللہ جی, انشاءاللہ جواب آئے گا جی. اوکے. اور ایک چیز میرا ایک سوال دوسرا تھا کہ جو ہے کہ جیسے برہنہ کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے جمعہ میں نے سنا تھا کہ برہنہ, تو برہنہ کس کو کہتے ہیں؟ برہنہ یہ جسم سے جب کپڑے اتار دیے جائے تو برہنہ اس حالت کو کہتے ہیں, ننگی حالت کو. اور بس اب جیسے بھائی اب نا ہمارے پاس جتنے سوالات ہیں بس یہی شامل ہوں گے. مزید گفتگو اگلے ہفتے کی رکھ لیں. بہت شکریہ آپ کا, ورنہ آپ کے سوالات تو بڑھتے جائیں گے نا. اس کو کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب, مشکل ہو جائے گی. عبدالرحیم صاحب کا سوال مولانا آتا ہے کہ کرپٹو کرنسی اور کچھ اور انہوں نے کرنسیوں کے نام بتائے جو کہ کمپیوٹر پر ہی یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہی وہ ان کا استعمال ہوتا ہے. کیا اس کا استعمال جائز ہے یا کہ جائز نہیں ہے؟ آپ کی کیا معلومات ہیں؟ جیسے میں اس بارے میں میری معلومات تو زیادہ نہیں, کیونکہ ایک نئی چیز ہے. شاید بہت سالوں سے اس کا جو ہے لین دین ہو رہا ہو, اس کا تعامل لوگ جو ہے اسے استعمال کرتے ہوں, لیکن یہ چونکہ سے بھائی کوئی یعنی شکل میں ظاہر ہونے والی کرنسی نہیں. جیسے آپ کہیں کہ بھی درہم دے دو, ریال دے دو, ڈالر دے دو, روپیہ دے دو, تو پھر آپ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھی آپ جو ہے مجھے اتنا بٹ کوائن دے دو مثلا, تو آپ جو ہے کسی سے اپنے ہاتھ میں ایک فزیکل طور پر اس کو نہیں لے سکتے, نہیں دے سکتے. یہ صرف جو ہے کمپیوٹر کے حساب کتاب میں ہوتا ہے, اسی طرح اس کا جو ہے لین دین ہوتا ہے. تو اس لیے اب تک جو علماء کی تحقیقیں, ہو سکتا ہے کہ بعض ممالک نے اس کو ریکگنائز کیا ہو کہ بھئی اس کا لین دین اب ہو سکتا ہے, لیکن اکثر جو ہے ممالک میں اس کے اندر چونکہ دھوکہ ہے کہ ایک ساتھ قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بہت زیادہ کبھی گر بھی جاتی ہے, اور جو اس کا لین دین کرتے ہیں تو پھر وہ جو ہے جو لکھپتی سے لے کر بالکل جو ہے محتاج تک ہو جاتے ہیں. تو ایسے بہت سارے مسائل اس میں, چونکہ اس کے اندر کرنسی کا کوئی یعنی اسٹیبلٹی نہیں رہتی, اس اعتبار سے جو ہے اس کو بنیاد بنا کر آپ اس کو
اس کا استعمال اب تک جو علماء کی تحقیق یہی ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی ثابت قدمی اس کے اندر نہیں پائی جاتی. لیکن آئندہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے یعنی تمام ممالک دنیا کے یا کوئی وہ ممالک جس میں آپ رہتے ہوں، جن ممالک میں وہ اگر اجازت دے کے ملک اور حکومت بھی جو ہے اس کے ساتھ برتاؤ کرے گی، پھر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں ملک کی جو کرنسی ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. اگر اس طرح کا برتاؤ لوگوں میں آ جائے تو پھر اس کے بعد اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے بھائی جی جزاک اللہ خیر مولانا. اور ویسے ہمارے عبدالرحیم صاحب، اس میں ہم یہ بھی عرض کر سکتے ہیں کہ ایک نئی چیز، نئی شکل، جب اس کے بارے میں جب تک مکمل معلومات منظر عام پر نہ آ جائیں اور ملکوں یا حکومتوں کی طرف سے اس کے بارے میں کیا ڈیسیژن لیا جاتا ہے، پھر چونکہ یہ کسی ایک دو افراد کے درمیان کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک عالمی معاملہ ہے، تو ایسے میں جو مثلاً تنظیم اسلامی تعاون ہے اس کے تابع پھر وہ ایسے ادارے اور تنظیمیں قائم ہیں جو ان معاملات کو دیکھتی ہیں، مالی معاملات کو دیکھتی ہیں. اسی طرح ڈاکٹر یوسف قضاوی صاحب کے اتحاد العلماء عالم اسلامی اتحاد علماء ہے. اسی طرح یورپ میں ہمارے تنظیم بنائی گئی ہے، اس کی بھی قیادت مولانا جناب قضاوی صاحب کر رہے تھے. تو ان اداروں کی طرف سے جب اس کی پوری اسٹڈی، اس کے تمام زاویوں پر بحث کے بعد جو فتویٰ آئے گا تو وہ ہمارے لیے زیادہ اطمینان بخش ہوگا کہ اس میں جامعیت ہوگی، اس میں معلومات کے صحیح تمام معلومات یکجا ہو جانے کے بعد پھر کوئی رائے قائم کی جائے گی. اب ایسے ہی کہتا ہے یہ جائز ہے اور یہ کہ نہیں یہ حرام ہے، کوئی کہتا ہے کہ اتنا جائز اور اتنا حرام ہے، یہ ذرا ادھوری معلومات پہ پھر ادھورا ہی جواب آتا ہے، وہ ہم اس میں مزید اطمینان نہیں حاصل کرتے. جی صاحب جزاک اللہ خیر مولانا. اور شاہد صاحب کا مسئلہ کہ وہ 6 بھائی اور 1 بہن ہیں اور اپنی بہن کے حوالے سے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا جتنا اچھا رویہ دوسرے بھائیوں کے ساتھ ہے ان کے ساتھ نہیں ہے، حالانکہ وہ تو ان کے بقول یا ان کے احساس کے بقول لاپرواہی برتتے ہیں، اور لیکن بہن پھر بھی ان کی طرف جاتی ہے اور یہ ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، ان سے پیار بھی کرتے ہیں، ان سے باتیں بھی کرتے ہیں، ان کے مشورے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کا رویہ کچھ اطمینان بخش نہیں ہے. تو کیا ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، انہیں کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ جی صاحب ہم رہنمائی کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ موصوف تو اجر و ثواب کے مستحق بن رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں جزائے خیر اور اس کے بدلے میں جو ہے بہتر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر معاوضہ ملنے کی امید ہے کہ جب کسی کے ساتھ موصوف جو ہے بھلائی کرتے ہیں تو کسی کے ساتھ بھلائی کرنا یہ صرف جو ہے اس مخلوق یا انسان کے ساتھ بھلائی کرنا اتنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا یہ بھی جو ہے شامل ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، پیارے نبی کی شفاعت حاصل ہوتی ہے، انسان کو دنیا و آخرت میں خیر و برکت حاصل ہوتی ہے. تو یہ اس انسان کے دنیا و آخرت کے فوائد ہیں. اب اس کے بدلے میں اگر سامنے سے آپ کو بہتر ریسپانس ملتا ہے اور مثبت جو ہے جواب آپ کو ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتا ہے تو ان کے اندر یا بہن کے اندر کیا کمزوری ہے، یا پھر آپ کی محبت کو وہ نہیں پہچان پاتی ہیں، یا پھر پہچانتی ہیں لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی، تو یہ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. اسی لیے آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے جس راستے پر جس برتاؤ پر آپ ماشاءاللہ اب جو ہے جمے ہوئے ہیں اس کو جاری رکھیں، اور ایک نہ ایک دن انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آپ کی بہن صاحبہ جو ہے آپ سے جو ہے دوبارہ وہی یعنی بہتر جذبات رکھیں جو آپ ان کے حق میں رکھتے ہیں، لیکن آپ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو، ناراض نہ ہو، اور اب تک جو آپ نے بہت ساری نیکیاں کمائی ہیں تو اتنے اونچے مقام پہ جا کر ان کو بالکل منہدم نہ کر دے، بالکل ختم نہ کر دے، اپنے اس سلسلے کو آپ جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ خوشی کا انجام بتائے گا انشاءاللہ. جی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ. ویسے معلوم میرا پتہ کیا جی چاہ رہا ہے، میرا یہ چاہ رہا ہے کہ میں محترم محمد شاہد صاحب کو مبارکباد دوں کہ وہ اس صورتحال سے دوچار ہوئے ہیں کہ وہ ایک فرد کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں اور اس فرد کی طرف سے نیکی نہیں کی جا رہی. اس پر جتنا بڑا آپ کو اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ اجر مجبور کر رہا ہے کہ آپ کو اس کی مبارکباد دی جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پر آپ اگر اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کی ایک بات پوچھی گئی تھی اور آپ نے بھی اس کا جواب عطا فرمایا تھا. اس جواب کو، اس صورتحال کو اور آپ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم یہ عرض کر سکتے ہیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ اسی طرح ہی ہے تو آپ اپنے لیے اجر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں. اور
پیچھے ہٹ کر ناراض ہو کر اس اجر سے اپنے آپ کو محروم نہ کیجیے گا. اس سلسلے کو جاری رکھیے, انشاءاللہ حالات تبدیل ہو جائیں گے. جی صاحب, اس میں وہ جب آپ نے اس بات کو چھیڑ دیا تو وہ بات بھی یاد آ رہی ہے جو سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ایسے لوگوں کی کہ ان کو یہ وہی لوگ یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جن کے پاس صبر و ضبط کا یعنی جذبہ مادہ ہو, اور ذو حظ عظیم جن کا بہت بڑا اونچا مقام ہے, بہت بڑے خوش نصیب ہیں. ایسے ہی لوگوں کو جو اتنا اونچا مقام حاصل ہو سکتا ہے, تو یہ مقام اللہ کی طرف سے موصوف کو چونکہ مل رہا ہے تو اس نیکی کے سلسلے کو جاری رکھیں. جی صاحب بھائی, جزاکم اللہ خیرن. اور اب آتے ہیں ایس ایم ایس کے سوالوں کی طرف. 31 نمبر سے سوال ہے کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ دانتوں میں کچھ پھنسا ہو تو وضو نہیں ہوتا, کیا ایسے وضو سے نماز صحیح ہوگی؟ جی صاحب بھائی, یہاں پر ہم اس کا جواب اس طرح دے سکتے ہیں کہ بے شک کوئی بھی مسلمان جب وضو کرتا ہے یا نماز کی تیاری کرتا ہے تو اپنے دانتوں کو صاف کر لیں اور اس کے بعد نماز کے لیے آ جائے, کیونکہ دانتوں کو صاف کرنے کے کئی فوائد ہیں. ایک تو مسواک کرنے کا ثواب ہوتا ہے, اور دوسرے نمبر پر جو ہے وضو میں جو ہے جب آپ کلی کریں گے تو پانی ہر ایک جگہ پر منہ میں پہنچتا ہے, اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ منہ سے بدبو نہیں آئے گی, بیماری نہیں آئے گی, اور نماز کی حالت میں بھی بدبو نہیں آئے گی. اور ایک اہم فائدہ یہ ہے صاحب کہ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہو تو اس صورت میں جو ہے ان چیزوں کے ساتھ کھیلنے کا معاملہ یا پھر ان کو حرکت دینا, ان کو نگلنا, تو اس طرح کی جو بہت سارے حرکتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یا تو نماز باطل ہو سکتی ہے, نماز کا ثواب کم ہو سکتا ہے, تو بہت سارے مسائل پیش آنے کا اندیشہ رہتا ہے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دانتوں کو صاف کر کے نماز میں جائیں. لیکن اگر دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہے, اسی صورت میں اسی حالت میں آپ نے وضو کیا تو تمام علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کا وضو صحیح ہوگا. اسی حالت میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس پر آپ کی نماز ایسی صورت میں بالکل صحیح ہوگی. لیکن جو کام آپ کو چاہیے کہ نماز کے اندر آپ کی توجہ ان چیزوں کی طرف نہ ہو, اپنی زبان سے ان کے ساتھ آپ نہ کھیلیں, اور ان چیزوں کو پھر دانتوں کے درمیان سے نکال کر ان کو نہ نگلیں. تو وہ چیز اگر بالکل چھوٹی ہے جو تھوک کے ساتھ یا لعاب کے ساتھ یعنی حلق میں چلی جاتی ہے, ایسی صورت میں جو ہے پھر آپ کی نماز صحیح ہوگی. لیکن اگر وہ بڑی چیز ہے تو پھر بڑی چیز کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ نماز میں کھانا اور پینا حرام ہے, اور اگر آپ جان بوجھ کے اس کو نگلتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہو سکتی ہے. اگر وہ چیز جو ہے دانتوں سے باہر آ گئی اور آپ کی زبان پہ ہے, آپ کو چاہے کہ ٹیشو پیپر وغیرہ لے کر آپ اسے زبان سے نکال دیں, پھر اسے نکال کر جیب میں رکھیں, پھر بعد میں باہر جا کر نماز کے بعد پھینک دیں. اور اگر آپ اسی طرح کھیلتے رہیں گے نماز میں خشوع خضوع نہیں رہے گا اور نماز کے ثواب میں کمی آئے گی. اسی لیے ان تمام باتوں کو پیش کر کے یہ کہیں گے کہ جائز تو ہے لیکن یہ طریقہ بہتر نہیں ہے. جس صاحب یہاں پر ایک دو باتیں میری اور جو ہے نا ان میں سے ایک بات صاحب شاید ذوالقرنین صاحب کا ایک سوال تھا وہ ماسک کے بارے میں کہ کوئی امام صاحب ماسک نہیں پہنتے. ہاں وہ رہ گیا تھا, صحیح بات ہے. تو اس کے بارے میں صاحب بھائی کہ انسان جو ہے اپنا تحفظ اور دوسروں کا تحفظ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور پیارے نبی جو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مقام پہ طاعون ہو تم وہاں نہ جاؤ, اور اگر تم وہاں پہ پہلے سے ہو تو وہاں سے باہر مت جاؤ, تاکہ یعنی یہ جو بیماری کے منتقل ہونے کا جو اندیشہ رہتا ہے اس سے اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی بچاؤ, اور آئندہ پھر نہ تو تقدیر کو تم یعنی برا کہو اور نہ ہی جو ہے کسی اور کو برا کہو کہ تمہاری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے بھائی ان کا بھی تحفظ ہے, دوسروں کا بھی تحفظ ہے. اسی لیے یہ قانون بنایا گیا, اور یہ قانون صاحب اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے کہ اس میں اسلام بھی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ حفظ الدین والنفسی, کہ انسان جو دین اسلام کی تعلیمات میں بات شامل ہے کہ انسان جو ہے ہر ایک کی جان اور خون اور مال, عزت, آبرو, ان تمام کا تحفظ کرے. تو اس کے اندر جو ہے گویا کہ آپ ماسک وغیرہ پہن کر جو ہے اپنی صحت اور دوسروں کی صحت دونوں کی حفاظت آپ کرنے کے ذمہ دار بن رہے ہیں اور اچھی طرح ادا کر کے ثواب کماتے ہیں. اور قانون بھی یہی کہتا ہے کہ آپ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کا خیال رکھیں, اور سمجھدار انسان بھی اسی بات کو مانتا ہے کہ انسان کا دل و دماغ یہی کہتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی بیماری دوسروں تک نہ پہنچائے, دوسروں کی بیماری اپنے آپ تک آنے تک موقع نہ دیجیے. تو یہ بالکل سمجھداری کی بات ہے. کسی امام صاحب کا یہ کہنا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے تو گویا کہ امام صاحب جنہوں نے بھی کہا ہو تو وہ اسلام کی خلاف ورزی اور جو مقامی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی اور خود اپنے دل و دماغ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, عقل مندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا ہمارے یہاں ایک مسئلہ واقعی اب تو کچھ سنگین بھی ہوتا جاتا ہے کہ
ہر چیز میں ہم شک کرنے لگتے ہیں، خاص طور پہ حکومت کی طرف سے اگر کوئی بات آئی تو نہیں یہ تو نہیں، اس کے پیچھے یہ ہے، اس کے پیچھے ہم اس کو نہیں مانتے، اب ہم اس کو نہیں مانتے. وہ اب لوگ بیچارے کیا کریں کہ وہ علماء کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ وہ دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور دین کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کا حکم دے رہا ہوتا ہے یا اللہ کے رسول نے کوئی حکم دیا ہوتا ہے. اب علماء اپنے شاید اپنے بارے میں کچھ اس طرح کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، ہر شعبے کے بارے میں ان کو معلومات ہیں، ہر بیماری کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ فوراً فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں ہم یہ فراڈ ہے، یہ سازش ہے، یہ فلاں ہے، اور یہ ہم اس کو نہیں مانتے. اس طرح کا جو رویہ لا علمی میں اور صرف اندازے کی بنیاد پر، اور صرف یہ کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، تو وہ جو اختیار کیا جاتا ہے، خود ایسے علماء کو اس معاملے میں احتیاط ضرور برتنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے فتویٰ دے دیا اور بس اس کے بعد ان کو اس پہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی. غلط فتویٰ دیا ہے، اس غلط فتوے کے اگر غلط جتنے بھی اثرات ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ کو قیامت کے روز بھگتنے ہوں گے. اس لیے فتوے کے معاملے میں، رائے کے معاملے میں، حکم کے معاملے میں علماء کو بھی چاہیے، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاط سے کام لیں. جب سر پہ پڑے تو ہی وہ بات کو مانے، اور اگر ذرا بھی انہیں آزادی مل جائے تو پھر وہ اپنے اختیارات کا اس کا دائرہ وسیع کر لیتے ہیں. یہ اس طرح انہیں نہیں کرنا چاہیے. جو چیز حکومت کے دائرے میں ہے اس کی بات معلومات ہے. مثلا ہم یہاں پر ساری دنیا اس کی شکار ہوئی ہے، اور ساری دنیا میں ہزاروں لوگ اس کے شکار ہوئے ہیں، ہزاروں جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، تو پھر اور کچھ سخت لفظ منہ سے آ سکتا ہے. سامعین، پروگرام کے آخری حصے میں ہم اپنی ایک بہت پیاری شخصیت کو یاد کرنا چاہیں گے. یہاں قطر ٹیلی ویژن میں وہ ایز اے انجینئر کام کرتے تھے، اور بطور خاص ان کا ذکر میں اس لیے اردو ریڈیو پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اردو ریڈیو کے قیام میں ان کی کاوشیں، ان کی کوششیں بہت زیادہ تھیں، اور اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں. اس سب سامعین کو نام بتا دیں اور ان کا مختصر تعارف. محترم پاشا قادری صاحب گزشتہ ہفتے کے دوران 31 تاریخ کو ہم سے جدا ہو گئے. اردو ریڈیو کے لیے ان کی خدمات یاد آتی ہیں. بہت اچھے بھائی، بہت محسن، اور مسلمانوں میں خاص طور پہ تعلیم کو عام کرنے کے لیے ان کی کوششیں، ان کی انفرادی کوششیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جن کے بارے میں اگر کسی ایک فیملی کے بارے میں انہیں پتہ چلتا کہ اس فلاں گھر میں فلاں ایک بچہ ہے جو تعلیم میں کمزور ہے، تو بس پہنچ جاتے اور کہتے ہیں ارے بھائی کیا حال چال ہے، دوستی اس سے کرتے اور کہتے ہیں کہ ارے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سائنس سبجیکٹ ہو، میتھ ہو، یہ ہو، یہ تو میں تمہیں پڑھا سکتا ہوں. اچھا میں کل پھر اتنے بجے آؤں گا، تم یہ تیاری کر کے رکھنا. اور پھر اور ان کو اس طرح مسلسل پورا سال ان کو پڑھاتے اور اس طرح ان کی مدد کرتے تھے بغیر کسی معاوضے کے. اور بے شمار ان کی یہاں سے جب پھر وہ کینیڈا چلے گئے اور وہاں ان مہینے میں 10 دن لیکچر دیتے، اس کے جو بھی اس معاوضہ ملتا وہ گھر پہ خرچ کرتے، مہینے کے بقیہ 20 دن وہ دین کے لیے خرچ کرتے، دین میں لگا دیتے تھے. اس طرح کی اتنی عظیم شخصیت اللہ کو پیاری ہو گئی، اور ان کے لیے ہم دعائے خیر کرتے ہیں. ان کے بیٹوں غضنفر، ان کے بیٹے کاظم کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، بھابھی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور پاشا قادری صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام سے نوازے. انبیاء اور شہداء کے ساتھ اور جتنے نیک لوگ وہاں آخرت میں چلے گئے ہیں ان سب میں ان کو شامل فرمائے، ان کے ساتھ ان سب کو یکجا کر دے. اور جب ہماری موت آئے تو ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں کہ یہ اللہ کے پیارے بندوں میں سے تھے، اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے. اگلی ملاقات تک کے لیے اب محترم عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان اور ہمارے ساتھی شکیب ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. يلا يا شباب